رول آف لا پر یقین کرتے ہیں، جو کورٹس پر یقین کرتے ہیں، جو سمویدھان پر یقین کرتے ہیں، وہ آج اپنے آپ کو کل کی اس درندگی اور بے دردی کے ساتھ جن لوگوں کو مارا گیا، جو جوڈیشل کسٹڈی میں تھے، ان پر کنوکشن ہو گیا تھا، ان کو عدالت سے وہ جیل سے لایا جا رہا تھا کسی ایک اور کیس میں انٹروگیشن کرنے کے بعد، تو اس کو آپ جوڈیشل کسٹڈی بھی بولیں گے، پولیس کسٹڈی بول سکتے ہیں، مگر نہ صرف مسلمان بلکہ ہر وہ بھارت کا ناگرک جو اپنے آپ کو اپنے ملک پر فخر کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر سمویدھان ہے، کورٹس ہے، اس کو اس بات کا فخر ہے کہ پاکستان سے ایک آتنکوادی آ کر بھارت کے ناگرک کو جان لیا تھا تو ہم نے اس پر کورٹ میں کیس چلا کر اس کو سزا دی۔ آج وہ سب لوگ کمزور اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ کل کا جو مرڈر ہوا ہے، یہ کولڈ بلڈ مرڈر کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناگرک جو بھارت کے سمویدھان پر یقین کرتا ہے، بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے، آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ سطح کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں رائے برابر بھی، جو انگریزی کا ورڈ ہے، نہ کمپیشن ہے، نہ ان میں ہیومینٹی ہے، نہ ان میں رحم ہے، نہ ان میں انسانیت ہے۔ یہ جو کل کا واقعہ ہوا، آپ بتائیے میرے کو، یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراً کسی کو گولی مار دیا۔ آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو، آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے، اور ان کا ہاتھ سٹل ہے ایک دم۔ مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے، میں بھی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے، اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ، ان کا ہاتھ دیکھیے ہل نہیں رہا ہے، ان کی آنکھ اس پر ہے، ان لوگوں پر ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر کس جگہ پر مارنا۔ تو یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں، اور کتنا اس میں اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کا اس میں رول ہے، کتنا اس میں یہ کون لوگ ہیں جو جا کر پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں، بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا تھا، وہ اس طرح کا کولڈ بلڈڈ مرڈر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے۔ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، پلیڈ کرتا ہوں، کیونکہ 28 مارچ کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے، جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے، وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور آپ کو پولیس کسٹڈی میں لے کر جا رہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے، اور سپریم کورٹ ایک کمیٹی بنائے، سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے، ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے، اور اس انویسٹیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو۔ ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرے، اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسٹیگیشن مکمل ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ بات میں کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ صرف اٹھ کر آئے، کون ان کو بولا وہاں پر، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھس گئے وہاں پر، اور کیوں پولیس نے ان کو روکا نہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا، ایک
انویسٹیگیشن ٹیم سپریم کورٹ بنائے گا جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کریں گے, اور اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی بھی اتر پردیش کا آفیسر نہ ہو, کیونکہ ان کی موجودگی میں, ان کی کسٹڈی میں ان 2 لوگوں کی ہتیا کی گئی ہے. اور ایک بات آپ سمجھیے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے میجورٹی کمیونٹی میں, اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہے. برابر ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے. اگر بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیتتے جا رہی ہے اور اس مسئلے کو بی جے پی نہیں دیکھ رہی ہے تو بی جے پی دیش کی خدمت نہیں کر رہی ہے. یہ کون ہے؟ اگر یہ جو کل جو لوگ ہتیا کیے, اگر ان کا تعلق اتر پردیش سرکار سے نہیں ہے, میں سوال اٹھا رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریڈیکلائز کیسے ہوئے, اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کوئی کٹے نہیں تھے, ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں, اور کہیں پر بھی ویپن بلاک نہیں ہوتا ان کا ہاتھ دیکھیے آپ. یہ ریڈیکلائز ایلیمنٹس ہے. اگر یہ اتر پردیش کی سرکار سے نہیں ہے تو یہ ریڈیکلائز, ہائیلی ریڈیکلائزڈ ہیں, اور بی جے پی اس کو برش اسائڈ کرتی ہے. نہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے. ارے بھائی کیسا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو نا یہ لوگ کون ہیں. گولی مار کر کون سا ریلیجیس نعرہ کیوں لگاتے آپ؟ ان کو آپ آتنکوادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیش بھکت کہیں گے ان کو آپ؟ کیا ان کو آپ پھول کا ہار پہنائیں گے لے جا کر یہ لوگ؟ اور جو لوگ ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا, شرم سے ڈوب مرو تم لوگ ولچرز ہو. اب کھاؤ ان لاشوں کو جو پڑی ہوئی وہاں پر. آپ جشن منا رہے تھے نا انکاؤنٹر کا, اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ کیوں آپ بھول رہے ہیں کہ آج بی جے پی سत्ता میں, کل کوئی اور ہوگا تو یہی ننگا ناچ چلے گا, یہی انسانیت کے اوپر یہ بربادی ہوگی. جب کیا کریں گے آپ لوگ؟ جشن منا رہے تھے, منائیے جشن. آ جا, ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جشن مناؤ جب جمہوریت کامیاب ہوگی, جشن مناؤ جب کورٹ سزا دے گا, جشن مناؤ جب سنویدھان اور مضبوط ہوگا, لوکتنتر مضبوط ہوگا. مگر آپ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ ہو گیا انکاؤنٹر. اب دیکھیے, پہلے جب تک لائیو ویژولز نہیں آئے تھے, کئی ٹی وی چینل چلا دیا, انکاؤنٹر ہو گیا ان لوگوں کا. اس کے بعد جیسے ہی میڈیا کے سامنے پکچرز آئے کہ میڈیا کی موجودگی میں انکاؤنٹر ہوا, وہ پورے جو چیل کوے ہیں خاموش بیٹھ گئے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیسا اس کا دفاع کریں, کیسا اس کو جسٹیفائی کریں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھیے اس بات کو, انکاؤنٹر سلوشن نہیں ہے, بلکہ میں آپ کے ذریعے سے دیش کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی اس طرح کے سلسلہ شروع ہوا تھا جب وشوناتھ پرتاپ سنگھ کے بھائی کی ہتیا ہوئی تھی 89 میں. 1989 سے سلسلہ چل رہا ہے جب یہ ٹاسک فورس بنائی گئی تھی.